جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کیا جادو ہوتا ہے؟ اور اسی طریقے سے نظر لگنے کے بارے میں اپنی رائے بتائیے۔ اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے تجربے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں دو ہیں، ایک مادہ ہے میٹر، دوسرے نفس ہے، یعنی وہ شخصیت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو مادے کے اندر بھی بے شمار قوانین ہیں، یہ قوانین یا لاز ہیں جو سائنسدانوں نے دریافت کیے، اور آپ دیکھیے کیسے عجیب معجزے دکھا دیے۔ یعنی یہ کوئی سائنسدان آسمان سے نہیں لائے، اسی مادے کے اندر جو قوانین تھے انہی کو دریافت کر کے یہ سب کچھ پیدا ہو گیا۔ یہ جہاز اڑنے لگ گئے ہیں، یہ مریخ پر کمندیں ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے، یہ انٹرنیٹ نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو کچھ ہوئی ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں؟ اگر آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو اٹھائیے تو وہ کہے گا جادو۔ یہ مادے کے اندر کار فرما قوانین کا مطالعہ کرنے سے ہوئی ہے۔ اسی طرح نفس کے اندر بھی کچھ قوانین کام کر رہے ہیں جو ابھی تک سائنس کا اس طرح موضوع نہیں بنے، بہت تھوڑی حد تک ہپنوٹزم اور اس طرح کی بعض چیزوں میں یہ موضوع بن رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں اس کے بھی بڑے بڑے ماہرین ہوئے ہیں۔ تو نفس کے اندر جو علوم پائے جاتے ہیں یا جو قوانین پائے جاتے ہیں ان کو بھی جب آپ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، جیسے سائنسدانوں نے مادی قوانین کو لے لیا ہے، تو اس سے بھی غیر معمولی کام ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا، الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس خدا کے قانون کا ایک علم تھا، یعنی وہ کوئی پیغمبر اولیاء نہیں تھا، اس کے پاس خدا کے قانون کا ایک علم تھا، اور وہ علم ایسا علم تھا کہ وہ 1500 میل کے فاصلے سے ملکہ سبا کا تخت آنکھ جھپکنے میں اٹھا کر لے آئے۔ یہ بات لوگوں کو تعجب انگیز لگتی تھی۔ اب آپ پورے کے پورے امریکہ میں ہونے والے اس جلسے کو چاہیں تو چشم زدن میں اٹھا کے پاکستان میں لے جاتے ہیں، گفتگو بات کی زندہ حقیقت کے طور پر چلی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نفس کے اندر بھی کچھ قوانین ہیں۔ یہ جادو جس کو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں، یہ اصل میں نفسی قوانین کا علم ہے۔ اب تو اس معاملے میں بھی وہی صورتحال ہے کہ کویکس ہیں، عام طور پر دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک علم ہے۔